شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، میں میر عبدالرشید آپ سب کو اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس نکی کے سفر میں حصہ دار بنیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب دینی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت اسکیل علیہ السلام اور موت کی وادی۔ حضرت اسکیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خاتم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، جو علامہ جریر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع اور حضرت خالد ہی وہ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ کے دوسرے رفیق حضرت خالد نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری کی تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت اسکیل علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے جن کی درست تعداد کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بعض کا تفسیر سے تو کچھ کا مختصر، جبکہ کچھ کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت اسکیل علیہ السلام کا قرآن کریم میں نام نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے زمن میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بزرگ شخصیات ہی مراد ہیں۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت اسکیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا اور آپ کا اصل نام اسکیل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اسقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ اسکیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اسرائیلیوں میں آپ ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بنی اسرائیل کا جہاز سے فرار۔ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت اسکیل علیہ السلام سے ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت اسکیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے باغ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت اسکیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر باغ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی
اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا، جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کی موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور زندہ ہو کر نمونے عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیات 2، 4، 3۔ موت سے فرار ممکن نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گیا، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کو کفن دفن کا کوئی انتظام آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا، جس پر اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانبردار اور اپنے وجود کی مناسب عقل و ادراک رکھتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے ہر اس چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اب ارواح سے یہ خطاب فرمائیں۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاز سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ معرف القرآن جیم الف صاد 593۔ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، تو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی وبا مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ کے تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا ثانیہ تھا جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین نے رک کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے رائے فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہے۔ بخاری مسلم۔ مسند احمد۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپس کا حکم دے دیا۔ تین اہم باتیں حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں تین نہایت اہم باتیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ آیات 7-8 سورہ جمعہ میں ارشاد باری ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹا جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ آیات 8 حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے دوسری جو اہم بات معلوم ہوئی وہ جہاد کے متعلق ہے۔ جہاد خالصتاً ایک عمل ہے، افضل عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر فرض لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اگر تم جہاد کے اس حکمت کی حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح آیات 16۔ اسلام میں جہاد کی کئی اقسام ہیں، جیسے جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالعلم، جہاد بالمال وغیرہ وغیرہ۔ امت مسلمان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رکھے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ظاہری فوائد یا تکالیف تو ہر شخص کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن حقیقی ثمرات باطنی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے قصے میں جو تیسری اہم بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے مارنے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ سورہ روم میں ارشاد ہے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کو موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ آیات 50۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟
جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ آیات 260۔ چنانچہ بعض خاص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، جبکہ روز قیامت تو زندہ ہونا ہی ہے۔ حضرت اسکیل علیہ السلام کا وصال۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت اسکیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی۔ آپ نے ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کسی عہد کو بلا بیٹھے اور نئی اختراعات و بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ ابن کثیر۔